اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سوزو شہر میں ہے، جو شنگھائی سے تقریباً 70 کلومیٹر نارتھ میں ہے۔ اور یہ کمپنی جو ہے یہ ایک سپلائر ہے، یہ پہلے مارکیٹنگ کی کمپنی نہیں تھی، جسٹ ٹو سپلائی آرگینک مٹیریلز اینڈ پروڈکٹس ٹو دا ورلڈ۔ اور اس کا جو ہے نا اعزاز ہے کہ اس وقت چائنا کے اندر ون آف دا لیڈنگ اینڈ بگیسٹ گرویسٹ اینڈ فاسٹسٹ پروڈکٹس کمپنی۔ اور اس کا مشن یہ ہے کہ ہم نے پورے دنیا تک اپنی آرگینک پروڈکٹس پہنچانی ہے۔ دوستو ایک ایک امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے، اور بلکہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر حال کے اندر مجھ سے مجھے جواب ملے تو I will appreciate that answer، کہ اس وقت دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بہت زیادہ بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے؟ اگر ہم 100 سال بلکہ پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بزرگ جو تھے ان کی 100 پلس جو ہے نا ایج تھی، 120 سال 130 سال، and they were very happy، اور وہ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ آج کل پہلے سے ڈاکٹر زیادہ ہے، میڈیسن زیادہ ہے، ریسرچز زیادہ ہے، ہاسپٹل زیادہ ہے۔ what is the reason behind it؟ کہ بیماریاں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ڈاکٹرز زیادہ ہو گئے، سائنٹیفک ریسرچ زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے نا اس وقت جو میڈیسنز کی 3rd اور 4th جنریشن ہے، بیماریوں کو تو دبانا چاہیے۔ کیا وجوہات ہے کہ بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ Any answer? Any good answer؟ جی جی بھائی، ہم نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یس، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں، ہم نیچر سے دور بھاگ رہے ہیں۔ لیکن نیچر سے کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اور زیادہ پاپولیشن کے لیے زیادہ خوراک چاہیے، اور زیادہ خوراک کے لیے کیمیکل فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈ، ہربیسائڈ، انسیکٹیسائڈ اور مصنوعی میتھڈ سے گروئنگ جو ہماری فصلیں ہیں وہ اگ رہی ہے، تاکہ یہ جو ایکسپلوژن آف پاپولیشن ہے اس کو جو ہے نا کوپ اپ کیا جائے۔ That's the reason کہ لوگ جو ہے بیمار ہو رہے ہیں، بیکاز کہ بلک کے اندر جب ہم چیزیں بنائیں گے تو ہمیں کیمیکل کا سہارا لینا پڑے گا، اور جب کیمیکل کا سہارا لینا پڑے گا تو ہم پھر بیمار ہوتے ہیں، ہماری وائٹلز جو آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں، ان کا امیون پاور جو ہے نا وہ سلو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ہمیں کیا دیتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ کیا دیتے ہیں؟ 3rd اور 4th جنریشنز دیتے ہیں، اور وہ ہمارے جسم کے اندر جو فرینڈلی بیکٹیریاز ہے یا جو امیون پاور ہے اس کو بھی ڈیمیج کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج، یعنی کہ اپنوں کے ساتھ، یعنی کہ پرایوں کے ساتھ اپنوں کو بھی مارنا۔ اس لیے ہماری جو صحت ہے آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے۔ اب ہم یہ جو پروڈکٹس آج آپ کے سامنے ذکر کریں گے یہ فارمر انٹرنیشنل کی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا۔ فارمر انٹرنیشنل کے پیچھے ایک 2 ایسے محرکات ہیں جو میں بتاتے چلوں کہ اگر میں آپ کو پروڈکٹس کے بارے میں بتا بھی دوں، آپ اس کو خرید بھی لیں، اس کو استعمال کریں، ایک فائدہ تو ہو جائے گا کہ آپ کی صحت ٹھیک ہوگی اور آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ لیکن ان پروڈکٹس کے ساتھ ہم نے آپ کو معاشی آزادی بھی دینی ہے، ہم نے آپ کو فائنینشیل فریڈم بھی دینا ہے۔ صحت کی آزادی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو فائنینشیل فریڈم بھی دینا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا، اس کے بعد پھر پروڈکٹس میں جاؤں گا، اور ایٹ دی اینڈ آف دس لیکچر ہم مطلب کہ اور دوست کو بلائیں گے، وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم معاشی آزادی کیسے لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ہیلتھ فریڈم کی طرف جاؤں، کیوں نہ تھوڑا سا فائنینشیل فریڈم کی طرف آگوں، کیونکہ بابا غالب نے فرمایا ہے کہ خوب تندرستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار ہیلو کیا نعمت ہے۔ آپ کچھ تو بولا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ زندہ دلال راولپنڈی یہاں بیٹھے ہیں۔ زندہ دلال لاہور کہا جاتا ہے، آج ہم راولپنڈی کے ساتھ بھی لفظ لگا لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کچھ بولیں، ٹھیک ہے؟ خفا ہے تو نہیں آپ لوگ؟ ہاں چہرے تھوڑے سے مرجائے لگ رہے ہیں، ٹھیک لڑکے تو نہیں آپ لوگ؟ اوکے، تو آپ لوگوں کو یو مسٹ بی ہیپی، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک بہت گڈ نیوز سنانے والا ہوں۔ پیسہ پسند ہے؟ یس سر، صحیح بات ہے، اچھا، اور صحت بھی؟ یس سر، دونوں؟
تو پہلے پیسے پہ بات کرو یا صحت پہ بات کرو؟ پہلے صحت پہ. لیکن جب بازار میں جائے گا چیزیں خریدیں گے اس کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ. تو پھر صحت کیسے ہے؟ تو دونوں لازم اور ملزوم ہیں. میں ابھی آپ کو اس انڈسٹری کا صرف بیسک تھیم بتانا چاہتا ہوں کہ what is the basic theme of this company. ہماری جو کمپنی ہے یہ ای کامرس میکانزم پہ کام کر رہی ہے. کس چیز پہ کام کر رہی ہے؟ ای کامرس اینڈ ہائبرڈ ود ڈائریکٹ سیلنگ. اب ای کامرس اس وقت دنیا کے اندر بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے. اینڈ بائی دی اینڈ آف 2005 یہ $11 ٹریلین کی انڈسٹری بن رہی ای کامرس. علی بابا کو جانتے ہیں؟ کون کون جانتے ہیں علی بابا؟ میرا خیال جو لوگ ہاتھ نہیں کھڑے کریں گے اس علی بابا کے بارے میں سوچے جو 40 چور کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو میں اس علی بابا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو 27 سال پہلے ایک غریب ٹیچر ہوا کرتے تھے. غریب ٹیچر. میری طرف توجہ ہے؟ اچھا ادھر مومنٹس ہوگی لیکن آپ نے توجہ میری طرف رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں ٹھیک ہوں. اوکے 6 فٹ جو ہے نا وہ سٹیج میں 6 فٹ میں ہوں تو 12 فٹ. اوکے نظر تو آ رہا نا میں. بات یہ کہ علی بابا کو تو جانتے ہیں نا ہم لوگ. علی بابا نے 27 سال پہلے چائنا میں سوچا, غریب ٹیچر نے سوچا کہ چائنا کیسے ترقی کرے گی, امریکہ آگے جا رہا ہے. قومی سوچ لے کے بیٹھا ہی شخص. سمجھ آئی میری بات؟ انہوں نے 27 سال پہلے امریکہ کا دورہ کیا 1995 کے اندر, سان فرانسسکو امریکہ. اچھا اگر آپ لوگوں نے رچ بننا ہے تو میری باتوں کو غور سے سنیں. میں 5 منٹس کے اندر آپ کو ایک فارمولا بتاؤں گا کہ پیسے کیسے آئیں گے اور پھر یہ پروڈکٹ کیسے خریدیں گے. ٹھیک ہے. اب اس فارمولے کے تحت کیا ہوا کہ انہوں نے جا کر دیکھا کہ یہ جو بل گیٹس ہے یہ پیسہ کیسے کھینچ رہا ہے دنیا سے, ڈالر کیسے کھینچ رہا ہے. لہٰذا ان کے ذہن کے اندر ایک خیال آیا کہ یہ جو دنیا کے اندر پروڈکٹس بنتی چلی جا رہی ہے, لوگ پروڈکٹس بنا رہے ہیں, ان کو کسٹمر کی تلاش ہے. کس کی تلاش ہے؟ کسٹمر کی تلاش ہے. اور کسٹمر کو کس چیز کی تلاش ہے؟ پروڈکٹس کی. تو انہوں نے کہا کہ یار اگر ایک ویب سائٹ بنائی جائے اور ان لوگوں کو کہا جائے جو مینوفیکچررز ہے کہ تمام پروڈکٹس یہاں ویب سائٹ پر رکھیں, میرا کام ہے ایڈورٹائز کرنا اور میرا کام ہے گاہک تک پہنچانا. تو لہٰذا علی بابا کے ساتھ لوگ متفق ہوئے کہ ٹھیک ہے جی آپ ویب سائٹ بنائیں, ہم کوئی بھی چیز بنائیں تو ہم ویب سائٹ پر رکھتے چلے جائیں گے. اور پھر انہوں نے اعلان کیا پورے ورلڈ کے اندر کہ جن کو جو کوئی چیز چاہیے وہ یہاں سے آ کر خرید لیں. لوگوں نے چیزیں رکھنا شروع کی ویب سائٹ پہ اور لوگوں نے سرچ شروع کیا اور اس طریقے سے طلب اور رسد, سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہوا. اور علی بابا اس وقت پیسہ کما رہا ہے اپنے ملک کے لیے. علی بابا کے پاس کتنا پیسہ ہوگا؟ 48 کھرب روپے علی بابا کے پاس ہے. غریب علی بابا. This is the power of e-commerce. The power of e-commerce. پاکستانیوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ The power of e-commerce. کہ ایک غریب علی بابا 3000 روپے کا نوکر آج پاکستان سے اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے 48 کھرب روپے. Because of the e-commerce. کہ اس نے دماغ استعمال کیا. ٹھیک ہے. اس کے پاس آئیڈیا تھا. پھر اوبر اور کریم یہاں چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ اوبر کریم چل رہے ہیں. اوبر کیا چیز ہے؟ اوبر کے پاس کوئی اپنی گاڑی نہیں ہے لیکن پوری دنیا کی گاڑیاں کس کے پاس ہیں؟ اوبر کے اندر ہے. Because of the application بنائی اوبر نے اور ڈرائیورز کو, پیسنجرز کو اور گاڑیوں کو انٹر لنک کر دیا اور اوبر اس میں سے 25% ہر رائڈ پہ کما رہا ہے اور کھربوں میں چلا چلا. آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسا میکانزم دے رہے ہیں کہ ہمارے نارتھ کے اندر یہ چائنیز بھائی ہے, ان کا کام ہے بنانا. ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, نہ پب جی, نہ ٹک ٹاک اور نہ فیس بک اور نہ ٹائم ضائع کرتے ہیں. یہ وہ قوم ہے ٹھیک ہے جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں ہمارے نارتھ کے اندر اور نہ سے سیکھتے اس وقت ہمارے کنٹری کے اندر یہ گزر رہا ہے اور جنوب کے اندر جو ہے گوادر ہے اور وہاں پر یہ بحیر عرب ہے. بحیر عرب پوری دنیا کے ساتھ اٹیچ ہے.
چائنیز ہمارے پاس آ چکے ہیں، یہ سارے چائنیز بیٹھے ہوئے کہہ رہے کہ ہم بنائیں گے، کیونکہ ہم بنانے میں تیز ہیں. اور پاکستانی کس چیز میں تیز ہے؟ ہمارے پاس یہ بہت بڑا ہے یہ والے، ہم بولتے بہت ہیں، ہم ٹائم زیادہ ضائع کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہے کہ ٹائم کو ضائع کرتے ہیں اور بولتے ہیں. تو چائنیز نے کہا ویل ڈن گڈ، ہم بنائیں گے آپ بتائیں گے، ہم بنائیں گے آپ بتائیں گے، پوری دنیا کو پیسہ آئے گا 50% آپ کو 50% ہمارا. اس کے لیے ہم نے آپ کو آج اکٹھا کیا ہے تاکہ آپ لوگ علی بابا اور امیزون، شاپیفائی اور دراز.com کی طرح پیسہ کمائیں، اوبر کی طرح پیسہ کمائیں. پسند ہے بات؟ جس کے لیے ہم نے آج آپ کو بلایا. آئیے وہ کون سی پروڈکٹس ہے جس کو ہم مطلب ہے کہ یہاں پہ ان کروائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے. لیکن لوگ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس یہ کون سی پروڈکٹ ہے کہ ہم لیں، کیونکہ مارکیٹ تو کیپچرڈ ہے. ٹھیک ہے، امریکن مارکیٹ اس وقت چھائے ہوا ہے. میں کمپنیوں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ ایک سٹیج آف پروفیشنل، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کی اجارہ داری گزشتہ 76 سال سے چل رہی ہے اور جن کے پروڈکٹس ہم استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ان سے ہم کیمیکل لے رہے ہیں اور کیمیکل سے ہم بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ پروڈکٹس ہم کیوں استعمال کریں. تو there are 6 good reasons why these products should be used by the people of Pakistan. The first is high quality. اس کے اندر اعلیٰ معیار ہے. ہمارا انشاءاللہ دور دور تک اس پاکستان کے اندر کمپیٹیٹر نہیں ہوگا. کیوں؟ ہائی کوالٹی. The second is mass quantity. مقدار زیادہ ہے. ٹوتھ پیسٹوں کے اندر ہوا نہیں بھری بلکہ پوری مقدار دیں گے. اور تیسری بات ہے آرگینک نیچر. کیونکہ اس وقت جتنے بھی بازار کے اندر چاہے ٹوتھ پیسٹ ہے، چاہے شیمپو ہے، چاہے ڈٹرجنٹ ہے، چاہے نیپکنز ہے، لوڈڈ بائی دا کیمیکلز. تمام کیمیکل اس کے اندر ہے. لیکن انشاءاللہ ہم آرگینک رہیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آرگینک ان آرگینک کیا چیز ہے؟ اچھا، چینی اور گڑ میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا ریٹ ایک ہے نا؟ فائدہ کس کا زیادہ ہے؟ گڑ کا. تو آپ لوگ چینی کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں سستی ہے؟ اس لیے ایسے ہی ہے. تقریباً آدھا فرق ہے. دیسی گھی اور بنسپتی گھی کون سا اچھا ہوگا؟ دیسی گھی. لیکن وہ 2000 کلو ہے اور بنسپتی 500 ہے. تو کیا خیال ہے، سارے لوگ دیسی گھی کھا رہے ہو؟ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ جیب میں پیسہ نہیں ہے. اگر ہم دیسی گھی، اگر ہم دیسی چیزیں ان آرگینک ریٹ پر دینا شروع کریں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ بولے. پھر وہی قبض والی کلیپنگ، وہی ان کو کلیپنگ کرنے تو کھل کے کرے گا. یا تو یقین نہیں ہے کہ یار یہ شخص ویسے مارکیٹنگ کر رہا ہے سب، یا کوئی زبردستی پکڑ کے لا کے آپ کو بٹھائے گا. ایسے ہی ہے. تو لہٰذا آپ لوگ تھوڑا سا کلیپنگ سے نا، کلیپنگ کا ہی مطلب نہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیزیں، بلکہ اس سے آپ لوگ انشاءاللہ فریش رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، چھوٹی جو چیزیں وہ ہے افورڈیبل پرائس. کیا چیزیں؟ کہ ہم انشاءاللہ آپ کو افورڈیبل پرائس پہ ہی ساری چیزیں دیں گے. اینڈ the fifth one is کہ یہ جتنے بھی شاپس ہیں، جتنے بھی دکاندار کیش اینڈ کیریز ہیں اور جتنے بھی گھاٹ ہے، ان کو مارجن دیا جا رہا ہے 10% مارکیٹ کے اندر. ہمارا جو مارجن ہے وہ 10 سے 50% ہے. کتنا ہے؟ 10 سے 50% مارجن. یعنی کہ چیزیں بھی اچھی ہے، افورڈیبل ہے، آرگینک بھی ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے، مقدار بھی زیادہ ہے اور مارجن بھی زیادہ ہے. اور اگر کوئی بندہ ہم سے پیکیجز لیں گے، پیکیجز کے تحت یہ چیزیں خریدیں گے تو ان کو ہول سیل ریٹ پہ، ہول سیل ریٹ جانتے ہیں، ان کو اس ریٹ پہ 10 سے 50% ڈسکاؤنٹ پر یہ چیزیں ملا کرے گی. تو دو باتیں ہو گئی ہیں میری طرف سے. بہت سے دیکھیے، دو فائدے آپ کو آ رہے ہیں. ایک ہی، جب یہ چیز آپ استعمال کریں گے تو میڈیکل بجٹ آپ کا زیرو ہو جائے گا، آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی سیونگ ہوگی کہ اگر 1000 روپے کی چیز آپ لے رہے ہیں تو ادھر 500 کی 600 کی ملے گی. ٹھیک ہے جناب. تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے why you should purchase the product. اب آتا ہوں سب سے پہلے مین پروڈکٹس پر. یہ پروڈکٹس کیا ہے؟ گھروں میں ایک لوگ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں جو کہ ان آرگینک ہے.
ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے یہ آرگینک پروڈکٹس ہیں، اور میں کسی ٹیشو پیپر کا نام نہیں لوں گا، لیکن جتنے بھی ٹیشو پیپر بازار میں ہیں اس سے آپ لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اسکن ڈیزیزز اور لنگز انفیکشن ان ٹیشو پیپر سے ہو رہے جو بازار کے اندر ہیں. وہ کیسے؟ جب یہ جو ٹیشو پیپر ہے یہ گھروں کے اندر یہ جو کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو فیکٹریوں میں لے کے جایا جاتا ہے اور ان سے اس کو ری سائیکل کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈائی آکسائڈ اور پرفیومز وغیرہ اسپرے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اب ان ٹیشو پیپر کو استعمال کرتے ہیں، جب پسینہ آتا ہے تو ہم جب پہنچتے ہیں اپنی سکن کو تو سکن کے اندر کیمیکل ٹرانسفر ہوتا ہے اور سکن ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص کر میری بہنیں سمجھیے میری بات. The second thing is کہ جس وقت آپ نزلہ زکام کی شکل میں مبتلا ہوتے ہو اور یہ جو بازاری ٹیشو پیپر ہے اس سے ناک صاف کریں گے تو اس کا ڈائی آکسائڈ وغیرہ لنگس کے اندر چلا جاتا ہے تو نزلہ زکام اور زیادہ ہو جاتا ہے. اب یہ کیا چیزیں ہمارے پاس، کیا چیزیں ہمارے پاس؟ یہ جو ٹیشو پیپر ہے یہ آرگینک ہے، یہ بیمبو سے بنے ہوئے، باندھ سے بنے ہوئے، اور باندھ سے بنے ہوئے ٹیشو پیپر جو ہوتے ہیں یہ سکن کے لیے بھی ٹریٹمنٹ ہے، اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی فنگس ہے. اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہے اس کا نام ہے زوکون. یہ زوکون سے یہ انگریڈینٹ بنے ہیں کہ جس وقت آپ اس کو سکن پہ رب کریں گے تو اس سے کیمیکل ٹرانسفر نہیں ہوتا بلکہ اس سے آپ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی کاسٹ کون پے کرے؟ غریب لوگ تو نہیں لے سکیں گے نا. اس کی اس وقت بین الاقوامی قیمت جو ہے وہ $2.5 ہے، جو کہ امازون سے لیں یا علی بابا سے لیں. لیکن انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر بالکل ریزنیبل پرائس تقریباً $1 کے لگ بھگ آپ کو دیں گے، یعنی ان ٹیشو پیپر کے ریٹ پہ جو کہ ان آرگینک ہے. یہ ہے جی نمبر 1. یہ کہہ رہے کہ یہ تجربہ کر لیں کہ باقی آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں کیا چیز ہے. اچھا یہ اگر ہم ٹیشو پیپر کو اس پہ ڈال دیں پانی میں تو کیا ہو جائے گا؟ عام ٹیشو پیپر کیوں ختم ہوگا؟ کیونکہ اس کے اندر ہوتے ہیں کیمیکل. اس کے اندر کیمیکل نہیں ہے، اس کو بھی اس میں ڈال لیتے ہیں اور راولپنڈی کے ٹھنڈے پانی میں غوطے میں لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. یہ دیکھیں اور اس کو نچوڑ دیں. کیا کریں؟ یہ نچوڑ دیں. نچوڑنے کے بعد تھوڑی سی بدتمیزی بھی کر لیں، رب کر لیں. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی کر لیں تو اچھی بات ہے. اب ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ٹیشو پیپر ہے پانی میں ڈال لیں، اس کو ڈیزولو ہونے چاہیے نا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھول کیوں رہے ہیں؟ بس پتی کیا ہم اس کو کیوں کھول رہے ہیں کہ اس کے اندر کیمیکل نہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اگر آپ بازار کے ٹیشو پیپر پھینکیں گے کسی کہاں پہ؟ زمین پہ، تو کیا ہوگا؟ پولوشن کریٹ. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت زمین گرم ہو رہی ہے، ہو رہی ہے؟ ہاں، تو کیا زمین کو گرم کرے مزید؟ نہیں، زمین کو ٹھنڈا کرنا چاہیے نا. اب یہ دیکھیں اس کو میں نے کتنے اوٹ پٹانگ طریقے سے میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کھل بھی جائے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ نیچرل ہے، کیونکہ اس کا جو برادہ ہے یہ لکڑی کا برادہ ہے. لکڑی کا برادہ جو ہے نا اس سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بیمبو. اور بیمبو کی جو ہے نا پیداوار جو ہے چائنا میں بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ ایکو فرینڈلی ہے. لیکن اس قیمت میں کوئی بھی کمپنی ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس قیمت کے اندر کوئی بندہ اس کو وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بنا نہیں سکتا. کیا میں میجیشن ہوں؟ ایک کوالٹی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. the second product مجھے امید ہے کہ پسند آ گئی ہوگی. ہماری بہنیں جو ہے نا کپڑے کس چیز سے آپ لوگ دھو رہی ہوتی ہے؟ ہاں، سرف سے، واشنگ پاؤڈر سے. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو سرف ہے یا جو بھی چیز ہے اس کے اندر کیمیکل ہے؟ ہاں،
خطرناک چیزیں سن لیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی واشنگ پاؤڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر ان دی شیپ آف پاؤڈرز، ٹھیک ہے، جس وقت خواتین اس سے کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں تو یہ جو سرف ہے یہ ہاتھوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور یہ سکن کے اندر، پوروں کے اندر جا کے بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور ہمارے باڈی کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ایک گلینڈ اس کا نام ہے سیبیشیس، وہ گلینڈ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس گلینڈ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سکن کو چکناہٹ کے سٹیٹ پہ رکھتا ہے. کئی خواتین کے چہروں پہ جو جھریاں، چھائیاں، رینکلز پڑتے ہیں یہ سرف کی وجہ سے. اور دوسری بات ہے ایسٹروجن ڈسٹرب ہوتا ہے اور ایک خطرناک اس کے اندر بیکٹیریا ہے جس کا نام ہے کورونوبیٹر ساکازاکی، the most dangerous one. کورونا سے زیادہ ڈینجرس ہے یہ چیز کہ جس وقت خواتین گرم پانی میں سرف ڈالتی ہے اس سے جو بخارات اٹھتے ہیں تو یہاں پہ لنگوں کے اندر جا کے لنگز کے اندر داخل ہو کے اسٹمیٹک پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں ہمارے انٹرنیشنل ہے یہ جو پروڈکٹس ہے، یہ لانڈری ڈٹرجنٹ ہے، یہ کوپرے کا خالص تیل، یہ ہے گرین ٹی آئل اور لیمن کا رس، یہ 3 انگریڈینٹ اس کے اندر شامل ہیں. ایک ڈھکن سے ماشاءاللہ آپ 2 جوڑے کپڑے دھو سکتے ہیں اور اس کپڑوں کی زندگی بھی زیادہ ہوگی اور سکن بھی ڈیمیج نہیں ہوگی. اگر اس کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں ذرا، یہ بالکل اس کی وسکوسٹی دیکھیں، اس کی لزوجیت دیکھیں، یہ بالکل شہد کی طرح ہے. اگر ہماری خواتین تقریباً ایک مہینے تک اس سے کپڑے دھو لیں، میرے ہاتھوں کو آپ نے دیکھنا ہے، دونوں کا ملاحظہ کریں، یہ دیکھیں کتنے سافٹ، نرم، ملائم اور تھوڑا سا چھٹا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. ہاں آپ کی خواتین یہاں سے 50-60 ایئرس کی ہوگی، یہاں سے انشاءاللہ 18-20 سال کی لگے گی. اوکے سمجھ گئی؟ چلے جی اچھا ہوا. مرد جو ہے نا وہ زیادہ خوش نہیں ہوئے، خواتین زیادہ خوش ہوئی، ٹھیک ہے. تو ایٹس اوکے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کا جو بچے ہوا پانی جو ہے وہ کس کو آپ دیں گے؟ اس کا جو بچے ہوا پانی ہے یہ آپ لوگوں نے پودوں کو دینا ہے. اس کو دینا ہے پودوں کو، یہ آرگینک فرٹیلائزر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سرف کا پانی دیں گے پودوں کو تو کیا ہو جائے گا؟ مرجھا جائیں گے. اچھا اب اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت بالکل، میں اس کے کمپیریزن اتنا نہیں کروں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے، لیکن بازار کے اندر جو آپ لوگ پاؤڈر ڈٹرجنٹ دے رہے ہیں، اچھا اس کے ڈیمو بالکل ہو سکتا ہے. اچھا یہ دکھائیں آپ کو کہ اس کے اندر کیا ہے اور عام جو پاؤڈر ہے اس کے اندر کیا ہے، دکھائیں. اچھا لیکن کیمرہ پلیز، ہم نے ایک جو عام مارکیٹ کی ڈٹرجنٹ ہے اس کو ہم وہاں رکھیں گے کیونکہ وہ اس کے فلیپس ہم نہیں دکھائیں گے کیونکہ کیمرہ آن ہے، اچھا نہیں ہوگا. لیکن اس کے اندر ڈیموس کے ٹولز ہیں. آئیے ادھر ایک بندہ ہے ہیلپ کریں. اچھا ہم آپ کے سامنے نا ڈیموس کریں گے. اس گلاس کے اندر ہم عام سرف ڈالیں گے، عام جو مارکیٹ کے اندر اس کی کافی ساری پبلسٹی ہے، اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنے والے ڈٹرجنٹ اور دونوں کا موازنہ کریں گے، ٹھیک ہے. اور پی ایچ لیول بھی انشاءاللہ اس کا دیکھیں گے. چلے آپ کرتے جائیں، ایک بندے ادھر آئے وہ ڈیموس کریں. جہاں ہاں نبیل بھائی تھینک یو ویری مچ، وہ ہیلپ کر رہے ہیں یہاں پہ اس کے اندر. اچھا ایک چمچ بیٹا منگوائے ذرا ایک اسپون منگوائے ادھر سے. اچھا ابھی ہم آپ کے سامنے ڈیمو کریں گے. اس میں ہم نے عام مارکیٹ کا سرف ڈالنا ہے، اس میں ہم نے لانڈری ڈٹرجنٹ اپنے والا شامل کرنا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے جس کا ابھی دیکھیں یہ عام مارکیٹ کا ہے، یہ سرف ہے، ٹھیک ہے. اور سر کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے، اس سے تو نہیں کیا آپ نے. اچھا دو سے چلو ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں بھی ایک چمچ ہم نے کر دیا اور اس میں بھی کیا. اب
ہم اس میں کوئی نیچرل چیز ڈالیں گے. عموماً آپ کے گھروں میں ہلدی ٹرمیرک پاؤڈر ہوگا, آپ نے اس میں بھی پاؤڈر ڈالے, اس میں بھی ڈالے. اگر ہلدی اپنے رنگ کو برقرار رکھے تو وہ نیچرل ہے, کیونکہ نیچر کے اندر شامل ہو کے نیچرل شو کرے گا اپنے آپ کو. اور جو نیچرل نہیں ہے, یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے ٹرمیرک پاؤڈر ڈالے اور یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا رنگ یہ ہے کیونکہ نیچرل خود بھی ہے اور نیچرل, اور اس کے اندر بھی ہم نے شامل کیا. اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں ان کے کلر. اس کا پی ایچ لیول 7 ہے اور اس کا پی ایچ لیول 13 یا 14 ہوگا. یہ دیکھیں اتنا ڈینجرس ہے آپ کے لیے. آپ سب خوش نہیں ہوئے آپ لوگ؟ آپ لوگ پی ایچ پیپر جانتے ہیں؟ پی ایچ پیپر, لیٹمس پیپر, ابھی وہ وقت نہیں ہے ورنہ وہ بھی کرواتے. لیٹمس پیپر یہاں ڈالیں, یہ 13-14 پہ ہوگا. یہاں ڈالیں تو پی ایچ لیول 7 ہوگا. زبان پہ رکھیں تو زبان والا کلر اور یہ کلر ایک چیز سے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل انسان کے مزاج کے بالکل برابر ہے. آئیے چلتے ہیں the third thing is, وہ ہے ہمارے پاس نیپکنز. نیپکن کے بارے میں آگاہی حاصل کیجیے اور اس سب کے جاری یہ مشن عام کریں, کیونکہ اگر یہ خواتین بیٹی ہے تو آپ کے گھر میں بھی خواتین موجود ہیں. پاکستان کے اندر خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. ہر خاتون کو تقریباً اپنی زندگی میں 1500 سائیکل پیریڈز کے آتے ہیں, اور یہ خواتین بازار میں جاتی ہیں اور نیپکن استعمال کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس یہ ہے, اس کو رکھ دیں. اچھا, یہ استعمال کر رہے ہیں, یہ والی, یہ کوئی بھی ہے, اس کا نام میں نہیں لوں گا. یہ امریکہ کی ایک بہت مشہور کمپنی ہے جو یہ نیپکن بنا رہی ہے, اور آج ہی آپ گوگل میں جا کر سرچ کیجئے اس نیپکن کے بارے میں, harmful effects of this napkin. میں نام نہیں لوں گا. سب سے پہلے ای پی اے کی رپورٹ آئے گی. ای پی اے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی آف کیلیفورنیا. According to the agency statement, it has chloromethane, styrofoam, dioxin and organophosphorus. جب خواتین پیریڈ کے زمانے میں یہ استعمال کرتی نیپکن تو بلڈ کے ساتھ یہ کیمیکل شامل ہوتا ہے, اور سب سے جو ڈینجرس بیماری ہے وہ ہے سروائیکل کینسر. ہر سال 4.5 لاکھ خواتین اکارڈنگ ٹو the WHO مر جاتی ہے اس نیپکن کی وجہ سے. کتنی خواتین؟ 4.5 لاکھ خواتین اس سے مرتی ہے. آج کل اس پر ایک گرم بحث چل رہی ہے. یہ امریکن ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس یہ اپنے والا ہے, یہ آرگینک ہے, یہ سمندر سے ہم حاصل کرتے ہیں, یہ نباتاتی ہے, یہ بوٹینیکل ہے, اور سمندر کے اندر سپرے اور کیمیکل نہیں ہو, اور اس کے اندر ایک فوم ہے, جیلی ہے, ٹھیک ہے, اس کو دکھائیں گے آپ کو. یہ خواتین کی جو سائیکل ہے, نبی بھائی دونوں کو ابھی آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور دونوں کا ڈیفرنس دیکھیں, پیکنگ دیکھیں. یہ بھی یہاں مل رہی ہے اور یہ بھی مارکیٹ میں آلریڈی. اچھا, اس کے اندر جراثیم اور بیکٹیریا جلدی سے انگریس ہو جاتے ہیں. وائی کہ اس کی جو ہول, اس کا جو ہول ہے وہ بہت پتلا ہے, اور کسی بھی وقت اس کے اندر نمی, جراثیم اور بیکٹیریا وغیرہ وہ انگریس ہو سکتے ہیں. لیکن اب اس کی پائیداری کو دیکھیں, اس کے پیچھے جو یہ چپکانے والی یہ اسٹریپ ہے, یہ بھی کیمیکل ہے, یہ کیمیکل ہے, ٹھیک ہے, سمت بانڈ وغیرہ سے وہ لگا ہوا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ بھی ہم یہاں رکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کو بھی ہم اس کی پیکنگ دیکھیں, اس کے اندر کوئی جراثیم یا بیکٹیریا نہیں جا سکتی. اور دیکھیں ہم نے انسانوں کے ساتھ کھیلنا تو نہیں, اس کو پانی میں ڈپ کر دیں, اس کے اندر پانی نہیں جائے گا, اس کے اندر پانی بھی نہیں جائے گا. یہ واٹر پروف ہے, ٹھیک ہے, واٹر پروف بھی ہے, اور اس کو ہم کھولیں گے. اب دیکھیں گے کہ وہ جو 4.5 لاکھ خواتین مرتی ہے وہ کس چیز سے مر رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم دکھائیں گے آپ کو. جو نزدیک والے ہیں وہ تو دیکھ سکیں گے, جو دور والے ہیں ہم آپ کو دکھا سکیں گے یہاں سے کہ اس میں کیا ہے. اب ہم اس کا سب سے پہلے لیکیج ٹیسٹ کریں گے, کیونکہ اکثر خواتین کو شکایت رہتی ہے کہ پیریڈ کے زمانے میں نیپکن لگانے کے باوجود بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں.
تو لہٰذا ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی کئی اقسام ہیں، نائٹ کے لیے الگ ہے، ڈے کے لیے الگ ہے، اور ہیوی بلیڈنگ کے لیے الگ ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہ یہ جو بچے ببل گم کھاتے ہیں، گمس، یہ اس گمس کی جو ہے نا وہ نہیں ہے، یہ کیمیکل نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اس کی پیکنگ لیں گے، اس کے بعد اس کی جو ایڈہیسو ٹیپ ہے وہ لیں گے، اس کے بعد اس کی ساخ لے کے اندر سے اس کی 8 لہریں ہیں، 8 لہریں ہیں، اس کی کوئی لہر نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ہم تقریباً 30 ml جو ہے نا پانی تھرو کریں گے، اس پر بھی اس پر بھی، کیونکہ پیریڈ کے زمانے میں 25 ml سے زیادہ بلڈ خاتون کو نہیں آتا، تو لہٰذا ہم 30 ml یہاں سے تھرو کریں گے، اس پر بھی اور اس پر بھی، اور اس کی جو ہے نا ابزارپشن ریٹ بھی چیک کریں گے کہ کون سے جو نیپکن ہے وہ زیادہ چیزوں کو، زیادہ پانی کو، زیادہ بلڈ کو ابزارب کر سکتا ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر قطرے اوپر سے وہ ہے، میں ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا دبا کے اس کو جذب کروا رہا ہوں، زبردستی جذب کروا رہے ہیں، وہ دیکھیں وہ ڈراپ جذب ہی نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ زیادہ شوق رکھتا ہے تو آ کر یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس کے اندر یہی سے چیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم ادھر بھی 30 ml پانی اس میں ڈالیں گے، جسٹ لائک دا بلڈ، اور اس کی جو ابزارپشن ریٹ ہے وہ سیکنڈوں میں ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم ٹیشو پیپر رکھیں گے۔ ٹیشو پیپر کا گیلا ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نیپکن ہے وہ کپڑوں کو خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ٹیشو پیپر جو ہے وہ گیلا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اب ہم ٹیشو پیپر رکھیں گے دونوں، آئیے آپ کے سامنے، اس پر بھی 30 ml اور اس پر بھی 30 ml کا پانی ہم ڈال رہے ہیں۔ چپ کے بارے میں بتائیں، اس میں ہاں، ابھی اس کو نکال رہے ہیں، چپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، پوری اس کی پورا پریشر کرتے ہیں اندر سے کیا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے سارے۔ آئیے ہم دیکھیں اس پر بھی اور اس پر بھی۔ ویسے تو ہاتھ سے چیک کریں تو پتہ چل جاتا ہے، ہاں، اور یہاں پر کہ اس کا پانی جو ہے وہ اس میں ہاں، اس کے ابزارپشن ریشو زیادہ اب یہ کہ یہ ہم ٹیشو پیپر رکھیں گے اس کے اوپر اور اس پر اوپر، اور نبی بھائی اس کو ٹیپ بھی کریں گے، ایسے ٹیپنگ بھی کریں گے۔ اب دیکھیں وہ آپ پکڑ لیں، یہ دیکھیں جی، یہ آپ بازاری نیپکن ہیں، بازاری نیپکن، اس کی ابزارپشن ریٹ دیکھیں، یس۔ اب یہ دیکھیں، اب ہم کریں گے کیا کہ اس کو اگر ہم نچوڑیں گے تو اس سے پانی نکلے گا، بس ٹھیک۔ اچھا، اس کو اگر ہم کھولیں گے اس سے روئی نکلے گی، اس کو اگر ہم کھولیں گے اس سے جیل نکلے گا، ٹھیک ہے، جو کہ سکن ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بڑا زبردست ہوتا ہے بیفور یوز۔ تو اس کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے، چپ نکالیں گے۔ اچھا، ابھی جب تک یہ سلسلہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک قطرہ پانی میں سے نہیں آ رہا۔ اچھا، اس کے اندر ایک میگنیٹک چپ لگی ہوئی ہے، اس میگنیٹک چپ کا کمال کیا ہے کہ جن خواتین کے پیریڈز جلدی آتے ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے، اور جن خواتین کے پیریڈ لیٹ آتے ہیں وہ بھی نارمل ہو جائیں گے، جو پینز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گے، جو اندرونی انفیکشن وغیرہ ہے، یوٹرس انفیکشن، ویجائنل انفیکشن، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے ہیومن پیپیلوما وائرس HPV کی بیماریاں بھی لگتی ہے، جو کہ ناقابل علاج ہے، جو ایک میرڈ خاتون سے اس کے شوہر کو بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کیا ہے HPV، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انفیکشن وغیرہ کا بھی باعث بنتا ہے، اور اسی سے 4 لاکھ خواتین ہر سال مرتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر، یہ دیکھیں اینٹی بیکٹیریل شیٹ ہے، اس کے اوپر والے ہول جو ہے نا بڑے ہیں اور نیچے والے چھوٹے ہیں، آسانی کے ساتھ جو ہے آکسیجن پاس، یہ آکسیجنیٹڈ ہے، یہ آکسیجنیٹڈ نہیں ہے، اس سے آکسیجن پاس نہیں ہوتا، بیکٹیریا وہاں پہ نمو پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے میگنیٹک چپ، یہ چپ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی وہ چیزیں جو irregular periods کو ریگولر کر دیتا ہے۔ اب اس کو اگر کچھ لوگ موبائل فون کے پیچھے لگا دیں، بیک پہ آپ چپکا دیں، تو آپ کے بچے اور آپ ریڈیشن سے بھی بچ سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیے بیفور یوز نئے نیپکن کو استعمال کر سکتے ہیں، یوزڈ والے کو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں کسی کو گفٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ سیل فون کے پیچھے چپکائیں تو آپ ریڈیشن سے بچیں گے۔ کوئی شریف آدمی اس کو میں دے سکتا ہوں۔
جی یہ خواتین میرا خیال زیادہ مستحق ہے. سسٹر یہ لگا دیا کہ بچے ریڈیشن سے محفوظ ہوں گے. اب جو چیز نکل آ رہی ہے، جس چیز کی تلاش ہے یہ ہے اب یہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے. اب اس کو گلاس میں ڈالیں گے. اس کو اگر ہم پورے گلاس میں ڈال دیں گے نا تو گلاس کو پی جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ اس کو اگر گلاس میں ڈالیں گے اس کی روئی کو تو یہ وہ ابزارب نہیں کرے گا، یہ پانی کو ابزارب نہیں کرے گا، بلکہ اتنا ہی پانی جس کے اندر ہے تو یہ چھوڑ دے گا. دیکھیں اب ہم آپ کے سامنے یہ گلاس میں ڈالتے ہیں اور یہ سے بھی نکال لیں. چلیے نوید بھائی یہ تجربہ کریں گے. میں نا اگلے پروڈکٹ پہ جاتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. آئیے اب ہم دوسرے تجربے کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے ایلو ویرا. ایلو ویرا ٹھیک ہے. تو ایلو ویرا کس لیے استعمال کرتے ہیں ہم؟ اچھا ٹھیک. ایلو ویرا کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ اسکن اور بالوں کے لیے. بس اس کا تجربہ نوید بھائی آپ کر لیں گے کیونکہ اگلے بھی جاؤں گا. ہاں یہ دیکھیں یہ کوئی بھی ایلو ویرا ہے، یہ بھی امریکن کمپنی ہے، اس کا میں نام نہیں لوں گا، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. آئیے ہم آپ کو آج نوید بھائی دکھائیں گے کہ یہ تیزاب ہے یا احساس ہے. یہ تیزابی مادے رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت ہمارے چہرے کے اوپر پسینہ ڈسٹ آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ پسینہ اور ڈسٹ ختم ہو جائے. لیکن چونکہ یہ خود تیزاب ہے تو تیزاب کو کیا ختم کرے گا، نیوٹرلائز کیسے کرے گا؟ اس کے لیے ہمارے پاس یہ قدرتی ایلو ویرا ہے جو 100% نیچرل ہے. انشاءاللہ یہ ہم آپ کو ابھی ڈیمو کروائیں گے. نوید بھائی اس کے بعد ڈیمو کروائیں گے. جی اچھا اب یہ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے، یہ دیکھیں کتنا پانی تھا لیکن یہ دیکھیں بالکل جیم ہو گیا. یہ نیپکن کا تجربہ تھا. لیکن اگر آپ دوسری نیپکن کی بات کریں گے تو اس سے کوئی پانی جو ہے نا وہ جذب نہیں ہوگا. اچھا یہ جو چیز بنی ہے بیفور یوز اگر اس کو کوئی بندہ سکن پہ استعمال کرے تو سکن کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ جی اس کو جو ہے نا اس طرح کلائی پہ مل سکتے ہیں اور اپنی سکن کی رزلٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس ایلو ویرا کو تھوڑا سا ایلو ویرا ہم یہاں ڈالیں گے اور اس سائڈ پر یہ جو مارکیٹ والا ہے جو آپ کو پتہ ہے آپ جانتے ہیں اس کو ہے نا، جانتے ہیں نا، یہ امریکن ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس یہ بالکل نیچرل ایلو ویرا ہے. اس کے اندر 1% بھی کیمیکل نہیں ہے. اس کے اوپر 99% خالص لکھا ہے، اس پہ خالص لکھا ہی نہیں ہے. لیکن اس کے دیکھیں گے کمال. اب ہم ایک اسٹرانگ ایجنٹ جس کو پاونیر کہتے ہیں ہم دونوں پہ ڈالیں گے، مارکیٹ والے بھی اور ہمارے والے جو ایلو ویرا اس کو جذب کر لے، اس کے رنگ کو ختم کرے تو وہ اثر ہوگا، اور جو اس کے رنگ کو ختم نہ کرے وہ نقل ہوگا. اب نوید بھائی دونوں سائڈوں پہ ایلو ویرا کے 2 ڈراپ جو ہے نا ڈالیں گے، نمبر 1 اور نمبر 2. اب دیکھیں 2 ڈراپ ادھر ڈال دیے، 2 ڈراپ ادھر ڈال دیے. ان دونوں کو یہ ابھی کریں گے، مکس کریں گے. اگر جو ایلو ویرا رنگ کو ختم نہ کرے وہ 2 نمبر ہے، حالانکہ اس کے اوپر 99% خالص لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں اس سائڈ پہ بھی دیکھیں اور اس سائڈ پہ بھی دیکھیں. میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے آخر میں ایک پروڈکٹ ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. سکن کیئر کے لیے لوگ کریم استعمال کرتے ہیں، اینٹی ایجنگ. ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا. خواتین چاہتی ہیں، مرد چاہتے ہیں کہ رنگ گورا ہو اور جوان لگے، ایسے ہی. اور اس چکر کے اندر بازاری. اچھا یہ دیکھیں دوستوں، یہ جو جس نے رنگ کو ختم نہیں کیا یہ آپ مارکیٹ کا ہے، اور جس نے رنگ کو بالکل ختم کر دیا یہ ہمارے والے ہیں. تانیاں تو بنتی ہیں. اب ہم آتے ہیں ذرا حسن و آرائش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہر کوئی چاہتی ہے کہ رنگ اچھا اور جوان لگے. آپ لوگ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور رینکل نہ ہو.
اس لیے ہمارے اکثر پاکستان میں خواتین عمر کم بتاتی ہے، ہر وقت 25 سال کی ہماری بہن ہوتی ہے، کبھی بوڑھی نہیں ہوئی، تو ہم نے مسئلہ حل کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے ہم آپ کو آج اینٹی رینکل، اچھا اس کو میں صرف 5 منٹس بس اگر تو سکن کو ٹھیک رکھنا ہے تو میری باتوں کو سن لیں، بڑی سائنٹیفک باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ سکن جو ہے نا، سکن اس کو مطلب ہے کہ لوگ یہ جو بازاری کریمیں ہیں نا، اس سے گورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان بازاری کریموں کے اندر کیا چیز ہے؟ ہائیڈروکوینین، بینزائن ڈائول، مرکری بینزائن 124۔ اب جب ہمارے خواتین یہ جو اوپر والی جو سکن ہے اس کو گورا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے اندر بلیچنگ ایجنٹس، بلیچنگ سے وہ سکن اوپر والی اڑ جاتی ہے، جس کو ایپیڈرمک کہتے ہیں، اور یہ سکن کی 7 لہریں ہوتی ہیں، تو اوپر والے راولپنڈی کی یا گجر خان کی سکن جو ہے وہ ختم تو ہو جاتی ہے بیچاری، لیکن اندر سے جو رنگ نکلتا ہے وہ کچا ہوتا ہے، کچی سکن ہے، اور جب ہم سورج کی شعاؤں میں جاتے ہیں تو یوں بھی الٹرا وائلٹ اور بنفشی شعاؤں کا سامنا ہوتا ہے اور کینسر لاحق ہو جاتا ہے، اور سکن کی ڈیزیزز ہم لے لیتے ہیں۔ یہ جو شمائلہ، فائزہ، نائلہ کریمیں جو بازار کے اندر ملتی ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ان کو استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ کیوں؟ وجہ the first thing is کہ آپ نے جو استعمال کرنا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کلینزر، بیٹا نکال دے جائیں، یہ ہے کلینزر، یہ سوئٹزرلینڈ کی کریم ہے، دنیا کی سب سے ٹاپ کاسمیٹالوجی وہ سوئس کاسمیٹکس ہے، کسی سے پوچھے تو ہمارے پاس سوئس کاسمیٹک ہے۔ یہ جی سب سے پہلے کلینزر، یہ جو خواتین نے 30 سال میں منو ٹنو کریمیں لگائی ہوئی ہے تو وہ انشاءاللہ سے صاف ہو جائے گی، تاکہ رستہ کھل جائے، تاکہ ہم خوراک میں اس بیچاری سکن کو، سمجھیں میری بات۔ اب بات ہے کہ جب اس سے کلین کرے گی تو اس کے بعد ذرا یہ دکھائیں، کوئی موبائل کا کیمرہ لائٹ آن کرے، یہ دیکھیں سب، اس کے بعد یہ ہے انفیوژنز، یہ ہے ٹونر۔ اب ٹونر کیا ہے؟ یہ دیکھیں ایکٹیو انگریڈینٹس۔ سمندر کے اندر جب مچھلیاں ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو جاتی، جب ہڈیاں وغیرہ ان کی نیچے چلی جاتی سمندر کے اندر، تو وہاں پہ ایک سبزہ اگتا ہے، اس کا نام ہے سی ویڈز۔ سی ویڈز کا جو ہے نا یہ ارک ہے۔ اب جب خواتین جو ہے نا چہرے کو صاف کریں تو یہ لگا لیں، اس کے لگانے سے مساموں کا جو چینل ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ مساموں کے چینل کھلنے کے بعد اب اس سکن کو چاہیے خوراک، کیا چاہیے؟ خوراک۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب پودا مرجھا جائے آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ پانی۔ آج تک کسی نے پیٹرول لیا ہے؟ تو پھر خواتین اس چہرے کو کریم کیوں لگا رہی ہے؟ کیونکہ خواتین کے چہرے بھی پتوں کی طرح ہے، پگڑیوں کی طرح ہے۔ اگر یہاں پہ ہم بازاری کریمیں لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم پیٹرول لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ خوراک جو ہے نا دینی ہے سکن کو، یہ ہے ہائیڈروجن پر آکسائڈ، اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہیلورانک ایسڈ۔ ہماری سکن جو ہے اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے تھیلے ہیں جس کو ہیلورانک ایسڈ کہتے ہیں، جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، اور ایج کے ساتھ ساتھ، بڑھاپے کے ساتھ ساتھ وہ ہیلورانک ایسڈ کے اندر کمی آتی ہے، وہ خشک ہوتے ہیں وہ تھیلے، تو ہم باہر سے اپلائی کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب سکن جو ہے، سکن کے اندر سیل جو ہے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ڈیڈ، تو وہ ایک انزائم کو خارج کرتا ہے، اس انزائم کا نام ہے کیٹالاز۔ اب جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو یہ اس کیٹالاز کے ساتھ مل کے وہ جو ڈیڈ سکن ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ آپ بالکل جوان نظر آتے ہیں۔ آپ ہوتے 60-70 سال کے لیکن 45 سال 40 سال کے لگتے ہیں، because of this hydrogen peroxide and hyaluronic acid۔ تو یہ پانی ہے، کیا ہے؟ اچھا جب پودا مرجھاتے ہیں تو پانی میں تو کھاد دیتے ہیں نا، سمجھ آئی ہے؟ تو یہ پانی ہے۔ اب کھاد کیا ہے؟ کھاد یہ ہے، یہ کھاد ہے، یہ کریم ہے، یہ نائٹ کے وقت آپ لوگوں نے لگانی ہے۔ یہ کولیجن ہے، جس طریقے سے چھت جو ہے نا یہ پیلرز پہ کھڑی ہے، اس طریقے سے ہماری سکن جو ہے وہ کولیجنز پہ کھڑی ہے۔ 25 سال کی جو لڑکی یا لڑکا ہوتے ہیں ان کے کولیجن بالکل سیدھے ہوتے ہیں اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ and with the passage of time 30 years 40 years 50 years 60 years 70 years and 80 years یہ کولیجن
بالکل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور سکن ڈھل جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ بوڑھا ہے. تو اگر ہم اس کو کریں گے تو یہ سکن کی کولیجنز کو سیدھا کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ 60 سال میں آپ 40-45 سال کے نظر آتے ہیں. تو یہ ہے نائٹ کریم, اس کو بھی انشاءاللہ استعمال کریں گے تو پھر ٹھیک ہوگا. چیزیں تو اور بھی کافی ساری ہیں, میں بس اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا مشن کا, ہمارے ویژن کا, ہمارے پروڈکٹس کے بارے میں آگاہی حاصل